نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں اور اپنے آپ کو اس بات کی یاد دلاتا ہوں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا ہے، اور اس زندگی میں اور اس دنیا میں ایک حساب کتاب کا دن بھی ہے، جس دن انسان کی کامیابی یا خدا نہ کرے ناکامیابی کا ایک بڑا فیصلہ ہوگا۔ ہمارا دین ہم کو اس دن کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ وہی شخص عقل مند ہے جو اس دن کے لیے جو ایک حق ہے، یقیناً آنے والا دن ہے، اس کی ضروری تیاری اس دنیا میں کر لے اور اپنے سامنے یہ سوال اٹھا لے کہ وہ اس دنیا میں کیسی زندگی گزارے گا جس کی وجہ سے وہ حساب کے کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تو اگر ہم اور آپ اس وقت اپنے سامنے یہ سوال اٹھا لیں جب ہمارے پاس بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس کچھ وقت ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ فیصلے کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق قدم اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بہت مناسب ہے کہ ہم اپنے سامنے یہ سوال اٹھائیں کہ ہم کیسی زندگی اس دنیا میں اختیار کریں جس کی بنیاد پر ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت اہمیت کے ساتھ ہم کو اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور آج کی اس گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کئی سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے اس سوال کو اپنی ایک کتاب جس کا نام دستور حیات ہے، اس کتاب میں اٹھایا ہے اور اس پر کافی و شافی گفتگو کی ہے اور اس پر انہوں نے بڑے مشورے دیے ہیں۔ اس کتاب میں دستور حیات جس کا نام ہے، جو انگریزی میں بھی اویلیبل ہے، اصلاً عربی میں لکھی گئی تھی، ہندی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، اس میں ایک الگ سے ایک چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کا نام ہے کچھ تجربے کچھ مشورے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی تلاش جو اس موضوع پر تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے مل سکتے ہیں اور میں کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کی پوری تلاش جو مختلف تجربات سے ان کو دوچار کرنے کا ذریعہ بنی، اس کو وہ امت مسلمہ کے سامنے اپنے کچھ مشوروں کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس چیپٹر میں ان مشوروں کو پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے جس سے بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ان مشوروں پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو، شرف قبولیت اس کو حاصل ہو جائے، تو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت غالب گمان ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کا ولی بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دنیا سے جائے گا، اور یہ ولایت بھی ولایت خاصہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا عام ولی نہیں بلکہ خاص ولی، اس کا بڑا رتبہ ہوتا ہے، وہ بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو سکے گا۔ تو آئیے اور ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا مشورے دیے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا مشورہ جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس میں ایک ترتیب بھی قائم کریں، ہم کئی کام کرنے کے ہیں، شاید ہم ان سب باتوں پر باتوں کا ذکر نہیں کر سکیں آج کی اس مختصر سی گفتگو میں، لیکن جو کچھ بھی ہو سکے اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں ترتیب بھی ہونی چاہیے، یعنی ایک کام سب سے پہلے کون سا کام کرنے کا ہے، دوسرا کام سب سے زیادہ اہم پہلے کام کے بعد کون سا ہے، تیسرا کام اہمیت میں کون سا ہے، ایک ترتیب پرائرٹیز سیٹ کر کے ہم اس کو آگے بڑھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے عقیدے کے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے،
اور ہم لوگوں کو اس عقیدے کو اختیار کرنا چاہیے جو عقیدہ قرآن کریم ہم کو عطا کرتا ہے، اور جو عقیدہ ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ عقیدے میں وہ اس کو زور دیتے ہیں کہ عقیدے میں کوئی غلطی، کوئی جھول، کسی قسم کا کوئی اس میں سے کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر ہی ایمان کی بنیاد پڑتی ہے۔ ایمان، اگر عقیدہ صحیح ہے تو انسان کا ایمان صحیح ہوگا۔ اگر عقیدے میں کجی ہے، کمزوری ہے، غلطی ہے، تو اس کے ایمان کا رخ دوسرا ہو جائے گا اور پھر خطرے کی بات ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت فکر کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ وہ چیک کرے، اس کے بارے میں فکر کرے۔ جو لوگ جانتے ہیں، جن پہ وہ بھروسہ کر سکتا ہے، ان سے جائے پوچھے۔ خود انہوں نے اس کتاب میں تفصیل سے ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اس کی پوری تفصیل بتائی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو وہ تفصیل وہاں پڑھنی پڑے گی۔ اس وقت میں صرف ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں پوائنٹ وائز، جن باتوں سے ہم لوگوں کو یہ اندازہ ملے گی کہ پرائرٹیز ہماری کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں کو اس بات کے لیے کہ ہمارا ایمان اس لائق ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کو لے کر حاضر ہوں اور اس کو پیش کریں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان صحیح عقیدے پر قائم ہو۔ یہ اہم بات ہے اور سب سے اہم بات ہے۔ اور جیسے دوسری باتیں سیکھنے کی ہیں، ویسے عقیدہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم یہاں پر اس وقت یہاں پر رکتے ہیں۔ یہ ایک بات پر، اس کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا سکتے، وہ کتاب اس میں ہے۔ جب پھر اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو ہم لوگ اس پر گفتگو کریں گے۔ دوسری بات جو وہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نے صحیح عقیدہ اختیار کر لیا اور اس پر اپنے ایمان کی نیو ڈال دی، اور اب اس کا ایمان صحیح رخ پر پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ میں ایمان لانے والا وہ بن گیا، وہ مومن بن گیا، مومنہ بن گئی، اب اس کے لیے دوسرا جو ضروری کام کرنے کا ہے کہ وہ ان نیک اعمال کو کرے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں کامیابی کی دو ہی بات بتائی گئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس لیے جب ہم ایمان لے آئے تو دوسرا قدم فطری طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہم نیک اعمال کیسے کریں۔ تو نیک اعمال اسلام میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے، ان کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، سڑک پر سے اینٹ ہٹانا، آپ گنتے چلے جائیے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ ان چیزوں میں ہم پرائرٹیز کیسے سیٹ کریں گے؟ تو حضرت مولانا یہ فرماتے ہیں کہ وہ جب ہم نیک اعمال پاتے ہیں تو سب سے زیادہ اہمیت ہم ان 4 اعمال کو دیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرماتے ہیں جتنے اعمال بھی ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت ان 4 اعمال کی ہے۔ سب سے زیادہ عزیز اللہ تعالیٰ کو یہ 4 اعمال ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بندے کو قبول کرانے والے یہی 4 اعمال ہیں۔ دوسرے نیک اعمال جو ہیں وہ ضروری ہیں، اہم ہیں، ان کو کیا جائے گا، لیکن پرائرٹیز میں وہ ان 4 اعمال سے کے بعد آتے ہیں۔ اور ان 4 اعمال میں بھی نماز سب سے زیادہ اہم ہے، سب سے محتمم بشان عبادت نماز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حضرت مولانا کہ جب ایمان لانے کی فکر کرو، تم ایمان کو صحیح خطوط پر قائم کرنے کی فکر کرو، ایمان کو سیکھو، اس کے بعد نیک اعمال کی طرف آؤ، نیک اعمال کو بھی سیکھو۔ نماز کیسے ادا کی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، کیا ضروری مسائل اس کے ہیں۔ ان چیزوں کے بعد یہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اگر اللہ تعالیٰ سے قربت انسان چاہتا ہے۔ نماز ہے تو نماز کو کس طریقے سے آدمی ایسی نماز بنا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا درجہ بلند کر دے۔ تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ یہ نماز جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے ویسے ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازیں خشوع، خضوع، دھیان اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دھیان کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کر لیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی صرف نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، ایک فرض ہے، اس کو جیسے تیسے ادا کر لیا، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے خشوع خضوع کا، دھیان کے ساتھ پڑھنے کا۔ تو ہم دھیان کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ دھیان کے ساتھ اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن ایک کرائٹیریا ہم اپنے سامنے رکھیں،
ہماری نماز یا کسی کی بھی نماز سب سے اچھی نماز وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے سب سے زیادہ ملتی جلتی ہو. جس نماز میں، جس شخص کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا عکس ہو، جتنا عکس ہوگا، جتنا اس سے قربت ہوگی، جتنا مماثلت ہوگی، جتنی ملتی جلتی اس کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملے گی اتنا ہی وہ نماز باوزن ہوگی، خشوع و خضوع والی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اسی پر دوسرے نیک اعمال کو بھی جانچا جا سکتا ہے. تو یہ دو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی. پہلی بات تو ایمان، اور دوسری بات اعمال صالحہ جن کا ہم لوگوں کو خیال کرنا ہے. اس میں دوسرے سارے اعمال آ جاتے ہیں. حضرت مولانا فرماتے ہیں تیسری بات کے بارے میں کہ تیسری بات کی اس دنیا میں فکر کرو، اور وہ ہے حقوق العباد. کہ تم اللہ تعالیٰ کا حق تو ادا کر رہے ہو تم، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں اسی مالک الملک نے، اسی اللہ رب العزت نے انسانوں پر بھی حق رکھا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کا بھی حق رکھا ہے، حتیٰ کہ نیچر کا اور فطرت کی چیزوں کا بھی حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن ہم لوگ اس کو بات کو سمیٹ کر ابھی انسانوں پر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پر دوسرے انسانوں کا حق رکھا ہے، اس کو حقوق العباد کہا ہے، اور اس کو بہت اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور یہ فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھ ہوگی تم سے. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف سے اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب ایک بندہ دنیا میں اگر سے زندگی گزار کر حساب کتاب کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو اس کی وجہ سے اس سے جو خطا ہو گئی ہے، ایمان اگر اس کا صحیح ہے، اس کے اعمال میں اگر خطا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادا کرنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، نماز روزے میں کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ بندہ اللہ کی رحمت سے اس کا امیدوار ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ خطائیں معاف فرما دیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہیں. لیکن جب کسی بندے کا ہم نے دل دکھایا ہے، کسی بندے کی ہم نے حق تلفی کی ہے، تو اس کے بارے میں پھر یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ لوگ آ جائیں گے کھڑے، اللہ تعالیٰ اس وقت یہ شخص جو آپ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے کھڑا ہے، اس پر میرا حق بنتا ہے، اور ایسے سب لوگ آئیں گے. تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس وقت میں ان لوگوں کو، تمہارے ان قصوروں کو جو تم نے ان بندوں کے سلسلے میں کیے ہیں، میں نہیں معاف کروں گا. یہ حقوق العباد ہیں، یہی بندے معاف کریں گے تو معاف ہوگا، ورنہ تم کو اس کی سزا دی جائے گی. تو فرمایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ پوچھا اپنے صحابہ کرام سے کہ تمہارے نگاہ میں کنگال کون ہے، مفلس کون ہے، غریب ترین شخص کون سا ہے، کس کو کہتے ہو تم مفلس؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری نگاہوں میں تو مفلس اور کنگال وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، پیسے نہیں ہوں، مال نہیں ہو اس کے پاس، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے. فرمایا کہ میری امت کا غریب وہ شخص ہے جو بڑے بڑے اجر و ثواب، نماز کی، روزے کی اور دوسرے نیک اعمال کی لے کر میرے سامنے آئے گا حساب کتاب کے دن، لیکن اس شخص نے دنیا میں دوسروں کا دل بھی دکھایا ہوگا، غیبت بھی کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ دوسروں کو دیندار ہوگا، اور وہاں تو چونکہ یہ مال و دولت کا معاملہ تو ہوگا نہیں، اس لیے وہاں پر جب ان کے حقدار آئیں گے مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نیکی ان لوگوں کو بدلے میں دیتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ شخص بالکل خالی ہاتھ رہ جائے گا، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن جن کے ساتھ حق تلفی کی تھی وہ لوگ باقی رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ان لوگوں کی گناہ اس پر ڈال دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے اور ہم لوگوں کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. کسی کا ہم سے لین دین ہوا ہو، مال و دولت کا معاملہ ہو، کسی اور قسم کا کوئی معاملہ ہو، اس میں حقوق العباد کے تحت ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کا جو حق ہم پر ہے ہم اس کو ادا کر کے اس دنیا سے جائیں. یہ 3 باتیں ہوئیں. اور چوتھی بات جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے اندر جو اخلاقی کمزوریاں اور برائیاں ہیں وہ ہمارے دل سے نکل جائیں. ان اخلاقی کمزوریوں کو نکالنے کے کام کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اور اہمیت کے ساتھ فرمائی کہ میں نے اس دنیا میں جو اپنے نبی کو بھیجا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو میں نے 4 نبوی کام دیے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یتلو علیہم آیاتہ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کہ میں نے اپنے نبی کو یہ جو بھیجا ہے دنیا میں وہ تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائیں گے اور پھر ان کا معنی مطلب سمجھائیں گے، اور پھر تیسرے کام میں وہ تم کو حکمت کی باتیں سمجھائیں گے، اور چوتھی بات کہ تمہارے دل میں جو برائیاں ہیں، تمہارے کردار میں جو برائیاں ہیں ان کو نکالنے، ان کی طرف متوجہ کریں گے اور ان کو نکالنے کی ترکیب تم کو بتائیں گے اور اس کی فکر کریں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس ان کا ایک کام، نبوی کام ہے جس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور امت مسلمہ کے ہر فرد سے اس کی امید کی گئی ہے کہ وہ اپنے دل سے دوسروں کے لیے نفرت، حسد، برائی، گناہ کو پسند کرنا، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی محبت میں غلو، ان سب چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرے۔ اسی چیز کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور تزکیہ نفس کی اہمیت بے حد بڑی اہمیت ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جہاں پر انسان کے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے یا اخلاص ہٹ جاتا ہے اور ریا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اس منزل کو کوشش کر کے صحیح طریقے سے طے کر لیں، تاکہ ہمارا جو عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، ریا کے لیے، دکھاوا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہ ہو، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ 4 باتیں ہوئیں، میں ان 4 باتوں کو پھر سے دہراتا ہوں میں نے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے عقیدے کی فکر کریں تاکہ ہمارا ایمان صحیح ہو، یہ ایک بات۔ نمبر 2، ہم اعمال صالحہ کی فکر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان کاموں کو کرنے والے بنیں جن کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو چھوڑنے والے بنیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ حقوق العباد کی فکر کریں کہ دوسروں کے معاملے میں ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اور چوتھی بات یہ کہ تزکیہ نفس ہمارے اندر کریں کہ ہمارا دل پاک و صاف بن جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ یہ 4 باتیں میں نے اس وقت آپ سے عرض کی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ ہم اپنے لیے آخرت کی تیاری کیسے کریں، اور باتیں بھی انہوں نے کہی ہیں جن باتوں کو اس وقت ہم اس کلپ کے لمبے ہو جانے کی وجہ سے آگے ہم نہیں بڑھا سکتے، ہم لوگ اپنی باتیں ہی مکمل کریں گے۔ اور تو اس کے لیے یا تو وہ کتاب ان کی پھر خود سے پڑھ لی جائے، ورنہ کبھی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پھر ان باتوں کو بھی لے کر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کو حضرت مولانا نے اپنے اس چیپٹر کے آخر میں انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور ہم لوگ بھی اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولانا نے اپنے اس چیپٹر کو کچھ تجربے، کچھ مشورے کو ایک حدیث شریف پر ختم کیا ہے، اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی اس گفتگو کو اسی حدیث شریف پر ختم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں، مجھ کو بھی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ٹھیک ٹھیک چلو اور قریب قریب رہو، صبح بھی چلو اور شام بھی چلو، اور کچھ رات گئے بھی چلو، اور دیکھو میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی پر ہم لوگ آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔